پاکستان میں شورا نظام سے وابستہ عہدیداران نے اٹھایا بڑا قدم، مولانا محمد سعد صاحب اور شورائے نظام کو یکجا کرنے کی کوشش۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز 4 جنوری 2025 کو رائے مرکز کے ماہانہ مشورے میں ملک بھر سے آئے ہوئے ذمہ داران کے سامنے 29 جولائی 2024 کو پروفیسر شاہد صاحب آف پشاور کے ہاتھوں لکھا گیا ایک پرانا خط پڑھ کر سنایا گیا۔ گزشتہ روز کے رائے مرکز کے ماہانہ مشورے میں اس خط کو سنانے والے ذمہ دار کا نام بھائی یوسف قریشی صاحب ہے، جو کہ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں۔ خط کا متن درج ذیل ہے۔ لکھا گیا ہے کہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور ایک 2 نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جھاڑو کی تیلیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو جھاڑو کا وجود قائم ہو جاتا ہے، اور جب تیلیاں منتشر ہو جائیں تو جھاڑو نہیں رہتا۔ یہ سارے حضرات کو پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں روز بروز فاصلے اور اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا ضرور سب کے سامنے ہو کہ دوسری طرف والوں نے قصور، لاہور، ملتان، سوابی، کرک، بنو اور کوئٹہ وغیرہ شہروں میں اپنے اجتماعات کرائے۔ اسی طرح بیرون ملک ملیشیا، انڈونیشیا، نیپال، بنگلہ دیش، ہندوستان میں بھی الگ الگ اجتماع ہو گئے۔ روز بروز ان کی حرکات و سکنات بڑھ رہی ہیں۔ تبلیغی دنیا میں ہر جگہ پھوٹ پڑی ہے۔ ہر ملک اور شہر میں متوازی مساجد، مراکز، شب جمعہ اور اجتماعات ہو رہے ہیں، جس سے زبردست نقصان ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اکٹھا کرنے کی چند برائے نام کوششیں بھی ہوئیں، مگر بے سود۔ کچھ لوگ دیدہ و دانستہ اکٹھا ہونے کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس معاملے میں سرد مہری سے کام لے رہے ہیں۔ کچھ احباب اس بات کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ دونوں طرف والے اپنے اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، اور کھلی آنکھ سے امت کے اس عالمی توڑ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی مسیحا آئے گا اور صلح کرائے گا، یا کوئی اقوام متحدہ کا نمائندہ آئے گا اور صلح کرائے گا۔ رائے کے بڑے مشورے میں شورا والے ہر ماہ پابندی سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ 2016 کے بعد اب تک ماہانہ مشورہ میں ایک دفعہ بھی اس مسئلہ کو زیر غور امور میں نہیں لایا گیا، اور نہ ہی اس پر سوچا گیا۔ اگر کسی نے اشارتاً یا کنایتاً بات کر بھی لی تو معروف بات سے اس کا جواب نمٹایا جاتا ہے کہ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اسی طرح رائے کے سالانہ اجتماع اور پرانوں کے جوڑ میں ہر دفعہ بین الاقوامی امور کے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں، جس میں ساری دنیا کے ممالک میں کام کرنے والوں کے امور اور مسائل پیش کیے جاتے ہیں اور ان پر غور ہوتا ہے۔ تقریباً ہر ملک میں ہر سال محنت کرنے والوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے اور بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، مگر جواب میں صلاۃ الحاجات اور دعاؤں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں، اس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، سوچا گیا، زبردست نقصان ہو چکا۔ اب مزید اس موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں۔ اب تو مسئلہ کا حل اس میں نظر آتا ہے کہ اب تک جو کچھ کہا گیا، لکھا گیا اور سوچا گیا ہے، سب کے سب کو اکٹھا کر کے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا جو کسی طرح سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ اب تو دونوں طرف کے ذمہ دار حضرات ٹھنڈے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور غیر مشروط طور پر آپس میں مل لیں، گلے ملیں، ایک دوسرے کو معاف فرما لیں، اور پہلے کی طرح باہمی اعتماد، محبت و عقیدت کے ساتھ اکٹھے چلنے کا عزم کر لیں، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ دونوں حق پر تھے، اور اس راضی نامے پر دونوں کی جیت ہو گئی۔ سستی کا علاج چستی ہے اور توڑ کا علاج جوڑ ہے۔ اس کے لیے تجویز ہے کہ رائے کے سالانہ اجتماع نومبر 2024 میں شرکت کے لیے جیسے ہندوستان کے بزرگوں کو، یعنی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب اور دیگر رفقاء کو دعوت دی جاتی ہے، ایسے ہی مولانا سعد صاحب اور ان کے رفقاء کو بھی اجتماع میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اگر ابھی سے دونوں طرف کے حضرات کے آنے کے انتظامات شروع کیے جائیں تو سب یکجا اجتماع میں شرکت کر سکیں گے۔ اجتماع میں 3 ماہ کا وقفہ باقی ہے۔ اسلامی تاریخ میں امت کبھی بھی بغیر امیر کے نہیں رہی۔ اگر ایک امیر کا انتقال ہو تو اس کے دفن سے پہلے دوسرے امیر کا تقرر اور چناؤ ہوگا۔ اسی طرح امیر بغیر شورا کے نہیں رہا، جیسے مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ، اور ان کے بعد مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ شورا میں، اور ان کے بعد مولانا زبیر الحسن، اور ان کے بعد حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ امیر رہے۔
عمارت کوئی نئی بات نہیں، گزشتہ 80 سالوں میں یہ اختلاف کی بات نہ تھی، اب کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ 2015 کے بعد 8 سال کا زمانہ توڑ میں گزرا۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ سربراہان تبلیغ 2015 سے پہلے جو روزانہ گھنٹوں ملاقات اور مشورے کرتے رہے، ایک ہی ملک میں ایک دفعہ ملنا اور بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ مولانا سعد صاحب سے اگر بیانات میں غلطی ہوئی تو ان کے بیانات کو کرید کر کے کمیاں نکالنے اور پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ عجوب چھپاؤ اور خوبیوں کو پھیلاؤ، آپس کے جوڑ کو برقرار رکھو۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اصول ٹوٹ جائے تو برداشت کر لو مگر جوڑ باقی رہے۔ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ماہانہ شورا والے سب مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ہم نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ اتنے بڑے مسئلے پر خاموش رہنا مناسب نہیں۔ مولانا سعد صاحب کے بیانات میں اگر شریعت مطہرہ کے خلاف بات نہ ہو تو برداشت کی جائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، مولوی محمد احمد صاحب اور دیگر سینکڑوں حضرات نے دعوت و تبلیغ میں عمریں لگا دیں، ناگواریاں برداشت کیں اور اخیر میں امت کی حالت زار پر اور سربراہان تبلیغ کے آپس میں اس طور پر خون کے آنسو بہا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ من جانب احباب شورا۔